السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ SSC بورڈ نے ابھی کوشچن بینک فراہم کیا ہے، کوشچن بینک دینا شروع کیا ہے۔ مراٹھی اور انگلش میڈیم کے کوشچن بینکس 10ویں جماعت کے آ چکے ہیں، لیکن اردو میڈیم کے کوشچن بینکس ابھی موجود نہیں ہیں۔ تو میں نے مراٹھی میڈیم کے کوشچن بینک سے جغرافیہ کا سوال نمبر 1 کوشچن بینک تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے مراٹھی کوشچن بینک سے۔ یاد رکھیے، حکومت کی جانب سے 10ویں اور 12ویں کے طلبہ کو یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشچنس ان کو مل جائیں، جن کو پڑھ کر ان کا جواب خود تلاش کریں اور امتحان میں بہتر کارکردگی جو ہے کر سکیں۔ اسی مد نظر سے جغرافیہ 2 جماعت کا یہ کوشچن بینک ہے سوال نمبر 1 کا، جو مراٹھی سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ آپ کے سوالیہ پرچے، اس طرح کے سوالات آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہاں میں نے متبادل نہیں دیا ہے، ڈائریکٹ معلومات کو، جو خانہ پوری کا سوال ہے، یعنی متبادل کی مدد سے جملے مکمل کیجئے۔ اس میں کل 25-26 سوالات ہیں۔ ان سوالات کے جواب میں نے براہ راست لکھ دیے ہیں، یعنی ان کا متبادل نہیں دیا ہوا ہے، یعنی مین پوائنٹ کی شکل میں یہ سوال آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جو انڈر لائن کیا ہوا حصہ ہے وہ صحیح جواب ہے۔ امتحان میں اس طرح سے آپ خانہ پوری کے لیے پورا جملہ لکھ کر کے مکمل کریں گے، یعنی متبادل کو جوڑ کر کے جملہ مکمل کریں گے۔ تو آئیے ہم سوال کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، امیزن کی وادی خاص طور پر کس لیے جانی جاتی ہے؟ 4 آپشن تھے، اس میں صحیح جواب ہے انسانی آبادی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ امیزن کی وادی انسانی آبادی کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی انسانوں کے بسنے کے لیے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا آپ کو معلوم ہے بہت ہی دشوار گزار ہے، مرطوب اور شدید گرم ہے، گھنے جنگلات ہیں۔ اس لیے سوال نمبر 2 علاقائی سیر کے لیے ضروری نہیں ہے۔ 4 آپشنز دیے گئے تھے، ان میں سے بہت ساری چیزیں تھیں، جن میں سے ایک چیز ہے سروے کا ستون، یعنی رینجنگ راڈز، یعنی یہ علاقائی سیر کے لیے ضروری نہیں ہے۔ علاقائی سیر کے لیے اشیاء کی فہرست آپ کو معلوم ہے، یہ سروے کے لیے ستون یا رینجنگ راڈ ان ضروری اشیاء میں شامل نہیں ہے۔ برازیل کی معیشت ڈیش پیشے پر منحصر ہے۔ کس طرح کے پیشے پر منحصر ہے؟ آپ چیپٹر نمبر 8 میں اگر دیکھیں، ڈائیگرام دیا گیا ہے، پائی ڈائیگرام۔ اس پائی ڈائیگرام میں برازیل اور بھارت کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ کل GDP یعنی کل ملکی پیداوار میں کس شعبے کا حصہ زیادہ ہے، تو برازیل کی معیشت میں ثلاثی پیشوں پر منحصر پیشوں کا حصہ زیادہ ہے، ثلاثی پیشوں کا حصہ زیادہ ہے، یعنی ثلاثی پیشوں پر منحصر ہے برازیل کی معیشت، جس میں مختلف قسم کی خدمات شامل ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، بھارت کے شمال میں ڈیش جنگل پائے جاتے ہیں، تو ہمالیائی قسم کے جنگل ہیں، ہمالیائی جنگل۔ یہ برازیل میں یہ قسم نہیں پائی جاتی ہے، بھارت کے شمال میں ہمالیہ کے پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ برازیل کا ایک رقص ہے، برازیل ڈیش رقص کے لیے مشہور ہے۔ سبق کی شروعات میں معلومات دی گئی ہے، سامبا رقص کے لیے برازیل جانا جاتا ہے۔ چھٹا سوال دیکھیے، آبادی کے اعتبار سے بھارت کا دنیا میں یہ دوسرا مقام ہے۔ آبادی کے اعتبار سے چائنا کا پہلا ہے، دوسرا بھارت کا ہے، لیکن رقبے کے اعتبار سے بھارت کا 7واں مقام ہے۔ یہاں میں نے 2 خانہ پوری ایک ساتھ دے دیا ہے اضافی معلومات کے لیے۔ تو دوسرا مقام ہے آبادی کے لحاظ سے، اور رقبے کے لحاظ سے 7واں ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 7 ہے، امیزن دنیا کا ایک اہم دریا ہے، اس دریا کے دہانے پر ڈیش یعنی ڈیلٹا نہیں ہے۔ بہت ساری آپشنس ہیں اس کے اندر، تو ڈیلٹا نہیں ہے۔ یہ مشقی سوال ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، بھارت کی ڈیش ریاست میں ریل کے راستے کم گنجان ہیں۔ 4 ریاستوں کے نام دیے گئے تھے، جس میں راجستھان کا نام تھا، تو راجستھان میں سڑک اور ریل کے راستے کم گنجان ہے، یعنی یہ صحرائی ریگستانی علاقہ ہے جہاں پر نقل و حمل کے ذرائع کم ہے۔ اسی طرح پہاڑی علاقوں میں بھی گنجان
रेलवे लाइन और सड़कों का कम है, गुंजानपन कम है। ब्राज़ील के मुतालिक ये सवाल है, ये डैश ममालिक ब्राज़ील की सरहद पर वाक़ नहीं है, ब्राज़ील से इनकी सरहद नहीं लगती। ये दो ममालिक हैं, चिली और इक्वाडोर और चिली और इक्वाडोर, ये दोनों ममालिक ब्राज़ील की सरहद पर वाक़ नहीं हैं, इनकी सरहद ब्राज़ील से नहीं लगती है। 10वां सवाल है, भारत और ब्राज़ील दोनों ममालिक में जमहूरी हुकूमत है, दोनों में जमहूरी हुकूमत है, भारत में भी और ब्राज़ील में भी। अगला सवाल है, भारत का जनूब तरीन हिस्सा, बहुत ही अहम सवाल है, अक्सर करके पूछा जाता है। इंदिरा पॉइंट नाम है भारत के कब्ज़े में जो जनूब तरीन हिस्सा है, अंडमान निकोबार जजीरे का हिस्सा है ये इंदिरा पॉइंट। 12 नंबर का सवाल है, ब्राज़ील के सदाबहार बारानी जंगलात को दुनिया का फेफड़ा, दुनिया के फेफड़े के नाम से जाना जाता है, यानी दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। ये दुनिया का फेफड़ा जोग्राफ़ी वजूह के तौर पर भी पूछा जाता है कि ब्राज़ील के जंगलात दुनिया का फेफड़ा कहलाते हैं। 13वां सवाल है, भारत और ब्राज़ील दोनों ममालिक की मईशत तरक्की पजीर है, भारत ब्राज़ील दोनों तरक्की पजीर मुल्क में शामिल है। और अगर हम किस्म की बात करें, मईशत की किस्म, तो दोनों में मखलूत मईशत है, तरक्की पजीर मुल्क है, मईशत तरक्की पजीर है, लेकिन मईशत की किस्म अगर पूछा जाए तो वो मखलूत मईशत होगी। 14वां सवाल है, तनासुब जिन्स की तारीफ़ यहाँ दी गई है, फ़ी हज़ार मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद तनासुब जिन्स कहलाती है। ऑप्शन में फ़ी हज़ार, फ़ी लाख, फ़ी सैकड़ा ऐसा दिया हुआ था ऑप्शन, तो फ़ी हज़ार सही है, यानी 1000 मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद तनासुब जिन्स कहलाती है। अगला सवाल है, ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा बुलंद ज़मीनी इलाका है, बुलंद ज़मीनी इलाका यानी सतह मुर्तफ़ा का हिस्सा है। भारत में भी, भारत के लिए भी यही जवाब होगा कि भारत का ज़्यादातर हिस्सा बुलंद ज़मीनी इलाका यानी सतह मुर्तफ़ाई इलाका है। 16वां सवाल, भारत की तरह ब्राज़ील में भी कदीम सतह मुर्तफ़ा है, भारत की कदीम सतह मुर्तफ़ा है, डेक्कन की सतह मुर्तफ़ा और जनूबी भारत का सतह मुर्तफ़ाई इलाका है, इसी तरह से ब्राज़ील में भी कदीम सतह मुर्तफ़ाएँ हैं। 17वां सवाल, बहर अरब में लक्षद्वीप के जज़ायर मरजान के जज़ायर हैं, यानी कोरल रीफ से बने हुए मरजान के जज़ायर बहर अरब के, लक्षद्वीप के जज़ायर, इसी तरह से बहर बंगाल के जो जज़ायर हैं आतिशफ़शानी जज़ायर हैं, यहाँ वो सवाल नहीं दिया गया है। अरावली के पहाड़ के दामन में मेवाड़ की सतह मुर्तफ़ा, देखिए मश्क में कहीं कहीं जवाबात गलत दिए हुए हैं, कुछ दूसरी किताबों में कि अरावली के दामन में मालवा की सतह मुर्तफ़ा दिया हुआ है, लेकिन वो गलत है। आप नक्शा देखिए, भारत की तबई साख्ता नक्शा देखिए, अरावली की सतह मुर्तफ़ा के बिल्कुल करीब मेवाड़ की सतह मुर्तफ़ा है उसके दामन में। सवाल नंबर 9, बस्तियों का मरकूज़ होना सबसे ज़्यादा किस आमिल पर मुनहसिर है। इसमें देखिए इस तरह के जवाबात ऐसे हैं, 4 के चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, यानी समंदर की क़ुरबत भी मुतासिर करती है, मैदानी इलाका भी मुतासिर करता है, आबहवा भी मुतासिर करती है, पानी की फ़राहमी भी। लेकिन हमें इस तरह के सवालात में देखना ये है कि सबसे करीब तरीन जवाब क्या होगा, तो पानी की फ़राहमी है। समंदर की क़ुरबत भी हो तो पानी की फ़राहमी, अगर मीठे पानी की फ़राहमी ना हो तो आबादी के बसने के लिए मुनासिब नहीं होगा। मैदानी इलाका भी अगर हो और पानी ना हो तो भी मुनासिब इलाका नहीं होगा बसने के लिए। आबहवा मुतदिल भी हो और पानी ना हो, तो इस तरह से पानी की फ़राहमी सबसे अहम ज़रिया है, आमिल है आबादी के बसने के लिए। अगला सवाल है 20 नंबर का, भारत में मुंतशिर बस्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो मुंतशिर बस्तियाँ भारत में पहाड़ी इलाकों में, यहाँ ऑप्शन दिया गया है, दरिया के किनारे, नक़ल हमल के ज़राए के पास, सनती इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में, तो सही जवाब इसका पहाड़ी इलाकों में। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में और सतह मुर्तफ़ाई इलाकों में, भारत में पहाड़ी इलाकों, जंगलाती इलाकों और रेगिस्तानी यानी सहराई इलाकों में मुंतशिर बस्तियाँ पाई जाती हैं। अगला सवाल है, नर्मदा की वादी में मरकूज़ इंसानी बस्तियाँ पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पर ज़राअत के काबिल ज़मीन है, जैसे शुमाली भारत के मैदानी इलाके में, इसी तरह नर्मदा की वादी में भी ज़राअत की ज़मीनें पाई जाती हैं, इसलिए वहाँ मरकूज़ बस्ती पाई जाती है, मरकज़ी बस्ती पाई जाती है। ब्राज़ील के जनूब मशरक़ी हिस्से में मरकज़ी बस्ती है, ब्राज़ील का जनूब मशरक़ी हिस्सा जनूब की तरफ यानी साओ पालो, रियो डी जेनेरो और ये जो दीगर रियासतें हैं, काफ़ी मरकज़ी बस्ती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की आबहवा मुतदिल है, मैदानी इलाका है और इंसानी बस्ती के लिए फेवरेबल कंडीशंस है, पाए जाते हैं, मुनासिब हालात है। ठीक है, तो मरकज़ी बस्ती पाई जाती है। ब्राज़ील में कम शहरियाना वाली रियासत पारा है, सबसे कम शहरी आबादी वाली रियासत है वो, शहरियाना जहाँ सबसे कम हुआ है।
اور اسی طرح شمالی برازیل میں عموماً شہری بستیاں کم ہیں، لیکن وہاں آماپا ایک ایسی ریاست ہے جہاں شہری بستی زیادہ ہے۔ شمالی برازیل میں زیادہ شہریانہ والی ریاست آماپا ہے، ایک دم شمال میں حصہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ خانہ پوری کے شکل میں یا جملہ مکمل کرنے کے لیے 24 سوالات تھے۔ اسی طرح ایک طرح کا اور سوال نمبر 1 میں پوچھا جاتا ہے صحیح گروہ کی پہچان۔ یہاں میں نے ڈائریکٹ صحیح گروہ دیا ہے، یہاں آپ کو 4 یا 3 آپشن دیا جائے گا رینڈملی، امیزن کی وادی پہلے، گیانا بلند کی زمین یا برازیل کی بلند زمین، اس طرح آگے پیچھے کر کے یہ متبادل دیے جائیں گے۔ لیکن ان کی صحیح ترتیب میں ڈائریکٹ بتا رہا ہوں کہ برازیل میں شمال مغرب سے جنوب مشرق کی طرف جو طبعی ساخت ہے سب سے اوپر، یعنی سب سے شمال مشرق کی طرف، شمال مغرب کی طرف بلند زمینی علاقہ ہے شمال کی طرف، اس کے جنوب میں امیزن کی وادی ہے اور اس کے جنوب مشرق میں برازیل کی بلند زمینی علاقہ۔ یہ ترتیب ہے، گیانا بلند زمین، امیزن کی وادی، برازیل کی بلند زمین۔ اس طرح کے سوالات یاد رکھیے۔ طبعی ساخت، برازیل کے طبعی ساخت والے نقشے میں اس کا جواب مل جائے گا۔ اور بھی الگ سے ترتیب دی جا سکتی ہے، الگ زمینی حصوں کا نام دیا جا سکتا ہے، یہ تو ایک سوال کے مشق کے لیے دیا گیا تھا۔ برازیل میں شمال کی طرف بہنے والے دریا، یہ 3 دریا ہیں، جروکا، جنگوا اور اراگوے، جو جنوب سے شمال کی طرف بہتے ہیں۔ آپ سبق نمبر 3 میں آبی نظام والے نقشے میں، دریاؤں کے نقشے میں آپ دیکھیں، یہ تینوں دریا آپ کو شمال کی طرف بہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تیسرا ہے بھارت کی سطح مرتفعات، جنوب سے شمال کی طرف ان ریاستوں کے نام بتانے ہیں جو سطح مرتفعی ہیں، لیکن ترتیب ان کی جنوب سے شمال کی طرف لکھنی ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے شمال سے جنوب پوچھ لیا جائے، یا بھارت کی کوئی اور طبعی ساخت پوچھ لی جائے، پہاڑی علاقہ، میدانی علاقہ، سطح مرتفعی علاقہ، اس کی ترتیب شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق پوچھی جا سکتی ہے۔ یعنی چیپٹر نمبر 3 میں بھارت کی طبعی ساخت کا نقشہ جو ہے آپ اس کو دیکھ کر کے مزید سوالات کی مشق کر سکتے ہیں۔ تو ترتیب اس کی دیکھیے، جنوب سے شمال کی طرف سب سے نیچے یعنی کرناٹک ہے تینوں میں، اس کے بعد مہاراشٹر ہے شمال میں، اس کے اوپر بندیل کھنڈ کی سطح مرتفع ہے۔ تو اس طرح سے میں نے ایک طرح کا سوال مکمل کیا ہے جو خانہ پوری کی شکل میں تھا۔ عزیز طلبہ، ابھی چونکہ اردو میڈیم میں کوشچن پیپر کا جو سیٹ ہے یعنی کوشچن بینک ابھی جاری نہیں کیا جا چکا ہے، مراٹھی اور انگلش میں موجود ہے۔ میں نے مراٹھی کے پیپر سے اس کو ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں کم سے کم جو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، 3، 4 اور 6، ان سوالات کے جواب میں آپ کو ویڈیو کی شکل میں روانہ کروں گا۔ کوشچن بینک کے سوالات کو آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور جو دوسرے سوالات ہیں تب تک انشاءاللہ آپ کو اردو میں PDF مل جائے گی۔ ابھی SCERT کی ویب سائٹ پر صرف مراٹھی اور انگلش میں جغرافیہ کا کوشچن پیپر اویلیبل ہے، اردو میں ابھی شاید کام جاری ہے۔ انشاءاللہ پورا ہونے کے بعد آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا، لیکن میں نے اس کو مراٹھی سے ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ اس طرح سے ہمارے چینل جغرافی ٹیچ ویری نائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ایسی اپڈیٹس آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔